قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، اس جیسی کوئی اور محفل اور مجلس ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی کوئی محفل اس محفل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی کلاس اس کلاس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اسی عزم کے ساتھ ہیں، اسی ارادے کے ساتھ ہیں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ تو اب میں حضرت صاحب کے درمیان اور آپ حضرات کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت ہماری مسجد کے صدر حاجی محمد یحییٰ صاحب فرمائیں گے۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں حضرت صاحب کے پاس تشریف لے آئیں۔ اب آپ کے سامنے آپ کے اس علاقے کے مشہور و معروف خطیب حضرت مولانا محمد بلال احمد صاحب، جو کہ گلستان کالونی مرکز دارالسلام کے خطیب ہیں، وہ آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق آپ کے سامنے وہ بیان شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے پرزور اپیل ہے کہ آپ پورے اطمینان اور دلجمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں، منتظمین کا، کہ مجھ بندہ ناچیز کو آپ نے آج اس سعادت کے موقع کے اوپر ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والوں کی اور تمام شرکاء کی اس محنت کو، اس کاوش کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، جیسا کہ قاری صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس مسجد میں یہ غالباً پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن مجید جو ہے سبقاً پڑھ کر اس کو مکمل کیا گیا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میں نے الحمدللہ 2 مرتبہ قرآن مجید جو ہے اسی طرح سبقاً 2 مسجدوں میں ترجمے کے ساتھ پڑھایا، ایک محمدی مسجد ہمارے گھر کے پاس اور ایک بٹالہ کالونی میں اقصیٰ مسجد۔ تو میں 4 سالوں میں ہم نے تقریباً مکمل کیا۔ 45 اسٹوڈنٹ تھے جو آخر میں رہ گئے تھے، تقریباً 100-150 سے ہم نے شروع کیا۔ تو اس دوران ایک دفعہ اسٹوڈنٹس نے کہا، کیونکہ یہ تعلیم بالغان ہوتی ہے، اس میں کون سا کوئی اسٹوڈنٹ وہ والے ہوتے ہیں، کوئی میٹرک ایف اے والے، اس میں تو کوئی 55 سال کا ہے تو کوئی 15 سال کا بھی آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ، ہم سبقاً پڑھاتے تھے تو میں سنتا بھی تھا، یعنی اگلے دن جو ہے ایک سبق کسی سے تم سناؤ، سنتا بھی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ریٹن ٹیسٹ لیں، ایک سپارے کا ریٹن ٹیسٹ لیں۔ میں نے کہا چلیں لے لیتے۔ تو جب ریٹن ٹیسٹ لیا نا تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا، خالی پیپر، ان کی ایج بھی تقریباً کوئی 55 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی۔
تو خالی صفحہ جو ہے وہ انہوں نے مجھے لا کے دیا. تو میں نے ان کو ویسے ہی پوچھا کہ جی خیریت تھی, جٹ فیملی سے تو تعلق تھا ان کا, جٹ صاحب کہتے تھے ان کو. میں نے کہا جی آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں, کچھ نہیں آتا تھا تو چلو کوئی تکے ہی مار دیتے. وہ کہنے لگے جی مجھے لکھنا آتا ہی نہیں, مجھے لکھنا آتا ہی نہیں, حتیٰ کہ اپنا نام بھی شاید وہ صحیح طرح نہیں لکھ سکتے تھے, زمیندار آدمی تھے. میں نے کہا کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا؟ انہوں نے کہا جی پڑھنا بھی نہیں آتا. تو میں نے کہا جو آپ ریگولر بڑے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ جو آپ کلاس میں اتنا ریگولر شریک ہوتے ہیں, جب آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو اردو بھی کوئی پوری سمجھ نہیں آتی ہوگی, پنجابی زیادہ سمجھ آتی, تو جو ہم گفتگو کرتے ہیں اور قرآن مجید کے بعد الفاظ بڑے مشکل بھی آ جاتے ہیں, تو کیا آپ کو سمجھ آتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی سمجھ تو جتنی کہانی ہے وہ آتی ہے, لیکن میں صرف اس لیے اس کلاس میں شریک ہوتا ہوں کہ جب مجھے موت آئے گی تو میں اللہ کو جا کے بتا سکوں کہ یا اللہ میں تیرے قرآن کا طالب علم تھا جب دنیا چھوڑ کے آیا. کہتے اور کوئی بات مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے, کوئی ڈگری تو یہاں سے لینی نہیں کوئی, لیکن اتنی سی سعادت جو ہے یہ میں. اور پھر الحمدللہ وہ اسی طرح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اسی دوران, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ ہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ قرآن کے طالب علم ہوں, آپ کا قرآن سے تعلق ہو جائے, آپ کا قرآن کے ساتھ ایک رشتہ, ایک واسطہ ہو جائے. جب آپ اپنے خالق حقیقی سے ملیں, جب فرشتے آپ کی روح کو قبض کریں, جب آپ کا نامہ اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو, تو اس میں یہ بات درج ہو کہ یہ بندہ قرآن کا طالب علم تھا, قرآن سیکھتا تھا, قرآن سکھاتا تھا, یا قرآن پڑھتا تھا, یا قرآن پڑھاتا تھا. اللہ کے کلام سے یہ وابستگی ہی انسان کے لیے بہت بڑی سعادت. اور یہ جو قرآن مجید کو یاد کرنے والے, قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک حافظ قرآن یا ایک قاری قرآن وہ قرآن مجید کو ایک رٹا لگا لیتا ہے, یاد کر لیتا ہے, اور یہ بڑا کمال ہے کہ اس نے اس کو حافظے میں محفوظ کر لیا ہے. حقیقت میں وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. جو بندہ قرآن سے یہ آغاز ہوتا ہے نا, بچے سے حفظ کرواتے ہیں اس کو, پھر اس کو آگے قاری بناتے ہیں, پھر اس کو آگے ترجمہ, پھر اس کو آگے پورا کورس سٹیپ بائی سٹیپ. تو ہم بھی سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو آگے لے کے آتا ہوں. اب دیکھیے, پہلا سٹیپ یوں سمجھ لیجئے کہ حافظ قرآن ہے, جو قرآن کا حافظ ہے وہ حافظ نہیں ہے, وہ محافظ ہے. جو قرآن کا حافظ ہے وہ اصل میں قرآن کا کیا ہے؟ محافظ ہے. اور وہ محافظ کیسے ہے؟ وہ محافظ ایسے ہے کہ قرآن مجید جو میرے اور آپ کے سامنے 2 جلدوں کے اندر بند لکھا ہوا موجود ہوتا ہے, یہ تاج کمپنی کا ہے یا بیروت لبنان کا ہے یا سعودی عرب کا ہے, اس قرآن مجید کی حفاظت کسی پرنٹنگ پریس والے نے نہیں کی, بلکہ اس قرآن مجید کو اس بچے نے اپنے استاد سے, اس کے استاد نے اپنے استاد سے, اور اس کے استاد نے اپنے استاد سے, اور یکے بعد دیگرے سلسلہ بسلسلہ سندن یہ سلسلہ تابعین سے, تابعین نے صحابہ سے, صحابہ نے یہ قرآن سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن سنا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے, اور جبرائیل کو یہ قرآن سنایا اللہ رب العزت نے. یہ بچہ اللہ رب العزت کے اس کلام کا سلسلہ وار محافظ ہے جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. جب یہ پرنٹنگ پریس نہیں تھے قرآن محفوظ تھا کہ نہیں تھا؟ اور جب یہ نہیں رہیں گے تب قرآن محفوظ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو قرآن کے محافظ کون ہوئے؟ قرآن کے محافظ یہ حافظ قرآن. اور ایک اور بات سمجھ لیجئے, گھر جا کے دیکھ لیجئے گا, عام طور پہ اگر آپ کے پاس تاج کمپنی کا قرآن مجید ہو تو اسے کھولیے گا,
اور اس کے آخر میں جہاں رموز اوقاف وغیرہ لکھے ہوتے ہیں نا، اس سے پہلے آخری صفحات میں آپ کو نظر آئے گا بعض مصحف پر 4 سٹیمپیں ہوتی ہیں، بعض پر 2 سٹیمپ ہوتی ہیں، اور 2 لازماً ہے سٹیمپ بما سگنیچر. اور نیچے پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ میں فلاں قاری، میں نے اس قرآن کو حرف بہ حرف پڑھا، میں نے اس میں کوئی غلطی نہیں پائی، پھر اس کو شائع کرنے کی اجازت دی ہے. یہ جو 2 جلدوں میں آپ کے پاس آتا ہے، یہ بھی حافظ قرآن، قاری قرآن کی اجازت کے بغیر آپ تک نہیں پہنچتا. حالانکہ مشینری اتنی جدید ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر سپاٹ پیپر پہ آ جائے تو مشین رک جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن کی حفاظت کا اعتماد مشین پہ نہیں، قرآن کی حفاظت کا اعتماد اس پر ہے جس نے سینے میں اس کو محفوظ کیا. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ وہ سعادت ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ کوئی بندہ، آپ کہیں گے کہ قرآن مجید مصحف میں موجود ہے، سامنے پڑھا ہے، کوئی بندہ دیکھ کے یاد کر لیتا ہے، اس میں اس کا کیا کمال ہے، یا سلسلہ وار سند کا کیا کمال، اس کے استاد کا کیا کمال، استاد کے استاد کا کیا کمال ہے. یہ جو سلسلہ وار قرآن آ رہا ہے، ہم تک پہنچ رہا ہے، آپ کہیں گے یہ نہ بھی ہوتا تو خیر تھی، جلدوں میں موجود ہے، کوئی یاد کر لیتا ہے. تو میں پوری ذمہ داری سے الحمدللہ آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں، آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے گا کہ بغیر استاد کے کوئی بندہ قرآن مجید سامنے رکھ لے، وہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا. یہ چیلنج ہے. جاؤ کوئی بندہ ایسا لے آؤ جس نے کسی استاد سے قرآن نہ پڑھا ہو، وہ اس کے سامنے قرآن رکھ دو، بھلے اس کو عربی بھی آتی ہو، لینگویج آتی ہو، وہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی صحیح پڑھ سکتا نہیں. کیوں صحیح نہیں پڑھ سکتا؟ اس لیے کہ جب وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا تو اسے یہ کون بتائے گا کہ ہاں موٹی کون سی پڑھنی، حلوے والی پڑھنی ہے یا 2 آنکھوں والی پڑھنی، ہا پڑھنا ہے یا ہا پڑھنا ہے. اگر وہ الحمد پڑھے گا تو معنی ہوگا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. اگر وہ الحمد پڑھے گا تو معنی ہوگا نعوذ باللہ ساری کائنات کا دھواں اللہ کے لیے. ہا اور ہا میں فرق کون بتائے گا؟ صاد اور سین میں فرق کون بتائے گا؟ ثا اور سین میں فرق کون بتائے گا؟ یہ بتانے والا اعزاز صرف اور صرف استاد کو حاصل ہے، جس استاد نے اپنے استاد اور اس نے اپنے استاد اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن سیکھا. وگرنہ اچھا چلے یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، حرف کی ادائیگی. آپ دنیا جہان کے علوم کو دیکھ لیجئے، دنیا جہان کے علوم کو دیکھ لیجئے، آپ کو کسی لینگویج کے اندر ایسے قوانین نظر نہیں آئیں گے کہ جن میں یہ بھی بتایا جائے کہ اس حرف کو پڑھتے ہوئے تمہارے ہونٹوں کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، تمہاری زبان کہاں ٹچ ہونی چاہیے، تمہارا لب و لہجہ کتنا اونچا ہونا چاہیے، تم نے عالمین پہ جو عین پہ کھڑی زبر ہے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا ہے، مین اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا ہے. یہ علم صرف اور صرف اگر سکھایا جاتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے سکھایا جاتا ہے. اور سکھانے والا کون ہے؟ وہ استاد ہے. اور استاد نے کہاں سے سیکھا؟ اپنے استاد سے. اور اگر یہ قاری نہ ہو، مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں، اگر یہ قاری قرآن نہ ہو، آج امت قرآن پہ متفق ہے نا الحمدللہ، احادیث پہ منکرین حدیث موجود ہیں، مگر کوئی منکرین قرآن آپ کو ایسا مسلمان منکرین قرآن نظر نہیں آتا. اجتماعی طور پر امت متفق ہے کہ یہ قرآن 2 جلدوں میں مصحف بسم اللہ سے لے کر اور من الجنت والناس تک یہ پورا قرآن. اگر یہ قاری نہ ہو، آپ قرآن مجید پر بھی ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیں. اور پکڑے، اور کنہوں نے پکڑے؟ جنہوں نے نبی سے قرآن سنا. اللہ، ہماری کیا حیثیت؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی کا قرآن سنا تھا نا،
سورۃ الفرقان پڑھ رہے تھے، سنتے کہا وہ یہ تو کسی اور طرح پڑھ رہا ہے، مجھے تو کسی اور طرح آتی ہے۔ نبی اسی بڑی مشکل سے، ذرا جو چیلے سے آدمی تھے بڑی مشکل سے انتظار کیا، اس نے سلام پھیرا، اس کو گردن سے کپڑا ڈالا، پکڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ کہتے ہیں قرآن غلط پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن تو چھوڑو، اس کی گردن چھوڑو، اس کو سننے تو دو۔ سنا، فرمایا سناؤ، اس نے سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم سناؤ، عمر نے سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن اللہ رب العزت نے 7 قراتوں کے اندر نازل فرمایا، جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، جو یہ پڑھ رہا ہے یہ بھی صحیح ہے۔ عمر کو جو قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ اور تھی، اور دوسرے صحابی کو جو قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ اور تھی۔ دونوں کو سکھانے والے وہ تھے جنہوں نے روایتی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، جنہیں پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہ صحابہ جو ان سے سیکھ کر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہی میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ اکیلے نے 7 قراتوں کے اندر صحابہ کو قرآن سکھایا، مختلف لہجوں کے اندر قرآن سکھایا۔ اب میں آپ کو وہ اپنی بات کو مدلل کر دوں کہ میں نے کہا تھا جس طرح عمر نے ان کا گریبان پکڑا، آپ اپنے امام کا گریبان پکڑ لیں۔ آپ سرچ کیجئے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اینڈرائڈ سیٹ تو ہر بندے کے پاس ہے، بلکہ بچوں کے پاس بھی ہے۔ یہاں پہ کوئی ہے ایسا جس کے پاس اینڈرائڈ سیٹ نہ ہو؟ کوئی نہیں ہو؟ وہ جی وہ جنتی نظر آئے ہیں۔ ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، وہ جنتی بندہ ہے۔ تو آپ یوٹیوب پر جائیں، آپ کسی سے موبائل لے کر یوٹیوب دیکھ لیجئے گا، تو وہاں پہ جا کے نا آپ لکھیں انڈونیشین قاری کا قرآن یا مالدیپ کے کسی قاری کا قرآن۔ یہ جو پٹی اس طرف جہاں شافعی جو چلتا ہے نا، شافعی فقہ جہاں پہ رائج ہے زیادہ، ان ممالک کا، ملیشیا کا، کسی قاری کا قرآن سنیں، اور زیادہ نہ سنیں، صرف سورۃ الفاتحہ سنیں۔ اب جب وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو آپ کے امام صاحب پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ پڑھے گا مالک یوم الدین۔ اب آپ کے امام صاحب اگر پڑھیں مالک یوم الدین یا آپ سنیں مالک یوم الدین، آپ کہیں گے اوہو غلط، لیکن آپ کہیں گے ہو سکتا ہے امام صاحب کو غلطی لگی، مالکی کو مالکی پڑھ دیا، چلو کوئی بات، آپ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ لیکن جب تھوڑا سا وہ آگے جائیں گے، آپ نے پڑھا ہوگا اپنے استاد سے صراط الذین انعمت علیہم، وہ پڑھے گا صراط الذین انعمت علیہم، آپ کہیں گے یہ صاد کو زائی بنا دیا، آپ کیا کہیں گے غلط پڑھ رہا ہے۔ بڑی مشکل سے آپ روکنے کی کوشش، پھر آپ کہیں گے یار ہو سکتا ہے صاد اور زا ملتا جلتا سا ہے، ہو سکتا ہے غلطی لگ گئی ہو، چلو کوئی نہیں چپ رہے۔ پھر آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ پڑھے گا علیہم۔ اب آپ صبر نہیں کر سکتے، کیوں جی؟ آپ صبر کریں گے؟ آپ کہیں گے تے پکا ہی غلط ہے، لیاؤ پڑھو، انہوں پیچھے کرو، یہ ساڈا امام انہوں زبرہ زیرہ دا نہیں پتا۔ اب کون بتائے گا کہ مالکی بھی قرآن ہے، مالکی بھی قرآن ہے، صراط الذین بھی قرآن ہے، صراط الذین بھی قرآن ہے، علیہم بھی قرآن ہے، علیہم بھی قرآن ہے؟ یہ بتانے والا وہ قاری ہے جس نے اپنے استادوں سے سلسلہ وار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس قرآن کو قرات کے ساتھ سیکھا ہے، یہ وہ قاری بتائے۔ تو پھر اس قرآن کو قراتوں کے ساتھ پڑھ کر محفوظ رکھنے والے وہ کوئی اور نہیں، وہ یہ حافظ قرآن ہیں، وہ یہ قاری قرآن ہیں۔ اور اب اگلا درجہ آتا ہے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا۔ میں نے قاری ریاض صاحب جو جامعہ سلفیہ میں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، میں نے ان سے کچھ دیر آن لائن قرآن مجید کا یہ تعلیم جو ہے یہ حاصل کی، تجوید وغیرہ کے کچھ سبق سیکھے اور کچھ ان کو سنا کے اپنا کچھ تلفظ جو ہے وہ بہتر کیا۔ تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ اپنی زندگی کا سنایا کہ مالدیپ میں وہ تراویح کے لیے، قیام اللیل کے لیے جاتے تھے،
تو وہ خود کہتے ہیں، قاری آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، فاضل ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مالدیپ کے اندر بیٹھا، وہاں پر جب میں قرآن سنا رہا تھا تو میں نے ایک جگہ پر قرآن مجید میں وقف کیا، سلام پھیرتے ہی پیچھے ایک مصری تھا جو کہ جماندری قاری ہوتے ہیں نا، پیدائشی قاری، وہ کہتے ہیں وہ ویسے قاری نہیں لیکن اس کو کہتے ہیں وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے کہا کہ حضور والا آپ نے ہمیں جنت کے دروازے پہ لا کے روک دیا، آگے ہمیں داخل ہی نہیں کیا، اگر اگلی 2 رکعتیں میں نہ پڑھتا تو منو پتہ ہی نہیں سی لگنا کہ میں جنت کی جانا ہے، من تو یہی لگا کہ پیچھے ہی تسی روکتا ہے۔ انہوں نے کہا اس دن مجھے پتا چلا کہ قرآن مجید کے وقف کرنے میں اس کے معنی کا جاننا کتنا ضروری ہے، کہاں آپ نے ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا۔ دیکھیں اردو میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، یہ مثالیں دیتے ہیں نا اردو میں، بس یہی حال ادھر قرآن کا ہے کہ اگر آپ نے وقف کہیں پہلے کر دیا تو معنی کچھ سے کچھ بن جائے گا، وقف بعد میں کر دیا تو معنی کچھ سے کچھ بن جائے گا۔ وقف کرنے میں، ٹھہرنے میں، قرآن کے معانی کو ایک لے میں رکھنے میں یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہوگا، مفہوم کا پتہ ہوگا، تب ہی آپ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے، صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ اور یہ وہ کلام ہے، یہ معمولی بات نہیں، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا یہ اتنا ضروری ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک شاگرد کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس روایت سے آپ کو قرآن مجید کی حساسیت کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنا حساس، کتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ان کا شاگرد پڑھتا ہے، انما الصدقات للفقراء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے نوجوان، تو نے جس طرح قرآن پڑھا ایسے ہمیں قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ایسے جیسے تو نے پڑھا ایسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ کیا پڑھا اس نے؟ انما الصدقات للفقراء۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی حرف نہیں بدلے گا، دیکھیے گا، کوئی زیر زبر نہیں بدلے گی، دیکھیے گا کیا بدلے گا۔ آپ نے کیا پڑھا؟ انما الصدقات للفقراء۔ کیا فرق آیا؟ را کے اوپر اس نے لمبا نہیں کیا، مد نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا را کے اوپر مد ہے، جس طرح تو نے پڑھا ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، جیسے میں نے پڑھا ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ پتہ کیا چلا کہ یہ لمبا کرنا، کم لمبا کرنا، یہ مد، یہ کھڑی زبر، یہ اس کو چھوڑ دینا، یہ غنّے کو چھوڑ دینا جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن صحابہ کو سکھایا وہ مکمل اتار چڑھاؤ، لمبا کتنا کرنا، کہاں کرنا، کیسے کرنا، ایک ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور اسی طرح یہ قرآن آج ہم تک سکھایا جا رہا ہے۔ اب آئیے، یہ تو چند ایک کچھ سمجھنے سمجھانے کی، قرآن کا علم حاصل کرنے کی چند ایک باتیں تھی کہ آپ کے دل کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو قرآن کو سیکھنے کا۔ اب اس قرآن کی برکت کی میں آپ کو چند ایک باتیں سنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس قرآن کی برکت کیا ہے؟ آپ باقی باتیں تو ہم بعد میں کریں گے، ہم ایک آیت سے ہی لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ابتدا کرتا ہوں میں اپنے کام کی اللہ کے بابرکت نام سے۔ یہی سادہ سا ترجمہ ہے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس کام کے آغاز سے بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے، جس کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، اے میرے بندو، میری ذات تو بہت بلند و بالا ہے، تم اگر اپنے کاموں سے پہلے صرف میرا نام لے لو، میرا نام لینے سے تمہارے کام ہو جائیں گے۔ اور چودھری وڈیرا کسی بیوروکریٹ سے جا کے ابھی کہو نا، وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اتھے جا کے میرا نام نہیں، جب تیرا کام نہ ہوئے تو پھر منو دسی۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ جس کو اپنی طاقت پہ مان ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے فون کروں یہ میری توہین ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو جا کے میرا نام لینا، کھڑا ہو جائے گا سیٹ سے اور تیرا کام کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے نام میں اتنی طاقت ہے بندو، میرا نام لے لو، تمہارا کام ہو جائے گا، تمہارے کام میں برکت آ جائے گی۔ یہ قرآن کے صرف ایک پہلی آیت کے ایک پہلے حرف کی برکت ہے۔ اور یہ اسلوب بھی، اگر آپ یہاں پہ وائٹ بورڈ نہیں ہے وگرنہ میں آپ کو سمجھا دیتا، گھر جا کے دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ کا جو رسم الخط ہے، بسم اللہ کا جو رسم الخط ہے، یہ آپ کو سوائے بسم اللہ کے اور کہیں نہیں ملے گا۔ جاؤ، یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز، بسم اللہ کا رسم الخط۔ اچھا، یہ لفظ ایک دوسری جگہ بھی قرآن میں آتا ہے، پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں بھی آتا ہے نا اقرأ بسمی، وہ بھی لفظ کیا ہے؟ بسمی، یہ بھی کیا ہے؟ بسمی۔ تو آپ قرآن مجید مصحف کھول کے دیکھیے گا، بسم اللہ میں بسمی کو دیکھے گا، پھر اقرأ بسمی میں دیکھے گا۔ عام طور پہ جب عربی زبان کے اندر لفظ بسم اللہ یا لفظ بسم لکھا جاتا ہے تو با الف با اور سین میم لکھا جاتا ہے۔ کیسے لکھا جاتا ہے؟ با الف با سین میم، اور اقرأ بسمی میں با الف با اور سین میم ہے۔ لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ با سین اور میم سے جدا ہو جاتی ہے، با الف با الگ ہو گیا، سین میم الگ ہو گئی نا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لفظ بسم اللہ میں الف کو ختم کر کے با کو سین کے ساتھ ملا دیا۔ مفسرین نے کہا یہ اس لیے کیا کہ اللہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جہاں میرے نام سے برکت ہوگی، لفظاً بھی آغاز میرے نام سے ہونا چاہیے، با الگ نہیں، با سین کے ساتھ ملا ہوا لکھا جائے گا، با سین کے ساتھ ملا، تاکہ ایک ہو جائے۔ آغاز با الف با سے نہیں ہوتا۔ اب جب آپ بسم اللہ لکھتے ہیں تو آغاز با الف با سے نہیں ہوتا، بلکہ آغاز لفظ بسمی سے ہوتا ہے۔ اگر با الف با الگ لکھو تو آغاز با سے ہوگا، سین میم تو الگ چلا گیا نا۔ اس لیے حرفاً بھی ادب ملحوظ خاطر رکھا کہ لفظ بسم اللہ میں با کو سین کے ساتھ ملا دیا۔ یہ اسلوب پورے قرآن میں، عربی کو چھوڑو، پورے قرآن میں آپ کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نظر آئے گا۔ یہ ہے وہ قرآن کی گہری باتیں، یہ ہے وہ قرآن کے ذخائر، یہ ہے وہ قرآن کے موتی جو ان کو حاصل ہوتے ہیں جو سبقاً قاری سے، استاد سے بیٹھ کر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے ہیں۔ اور جو قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، دنیا میں بھی اس کو یہ اعزاز حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پیچھے کوئی انجینئر کھڑا ہو، پیچھے کوئی ڈاکٹر کھڑا ہو، پیچھے کوئی آئی ٹی کا ماہر کھڑا ہو، پیچھے کوئی سافٹ ویئر انجینئر کھڑا ہو، لیکن جب امامت کروانے کی باری آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام کس کو بناؤ گے؟ کس کو امام بناؤ گے؟ جس کو ڈاکٹریٹ زیادہ آتا ہے؟ کس کو امام بناؤ گے جس کو سافٹ ویئر کا زیادہ پتہ ہے؟ نہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جسے اپنا لیڈر بنانا پڑے گا وہ ہے جسے سب سے زیادہ قرآن آتا ہے، وہ تمہارا امام بنے گا، اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور آخرت میں یہ قرآن اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو بادلوں کی طرح اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کر دیں گی. جس دن کوئی سایہ نہیں ملے گا یہ قرآن تمہارے اوپر سایہ کر دے گا. اور یہ قرآن قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کرے گا کہ اے میرے بندے، یہ جمیل آباد کے اندر بیٹھ کر اس بندے نے قرآن مجید کو پڑھا تھا، یہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، یہ مجھ سے رشتہ رکھتا ہے، اگر میں تیرا کلام ہوں آج اسے جنت میں داخل کر دے. اللہ قرآن کی سفارش مان کر اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اور یہ چیلنج ہم بڑے دعوے سے کرتے ہیں. جانتے ہیں پہلے جتنے انبیاء کرام کو معجزہ دیا گیا، وہ معجزہ، اس معجزے میں دو باتیں ہوتی تھیں. یہ قرآن کا ایسا اعجاز ہے ایک کہ آپ کو ساری زندگی کام آئے گا انشاءاللہ. جو اب بات میں بتانے لگا ہوں، کہیں دنیا میں چلے جاؤ گے یہ میری بات تمہیں کام دے گی انشاءاللہ. کسی یہودی عیسائی سے بحث ہو جائے، کسی غیر مسلم ہندو سے بحث ہو جائے، کسی سے بحث ہو جائے، یہ بات تمہیں یاد رہ جائے تو کبھی قرآن کے بارے میں مار نہیں کھاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ ملا، ید بیضا کا معجزہ ملا. کیا حضرت موسیٰ کے علاوہ کوئی اور ید بیضا کر سکتا تھا؟ بتاؤ. ہاتھ سفید کسی اور کا ہوتا تھا. یہ معجزہ پیش کر سکتا تھا کون؟ خود نبی. عصا پھینکنے سے اژدہا بنتا تھا، پھینکنے والا کون ہو تو اژدہا بنتا ہے؟ نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے، کوئی اور کرتا تھا؟ کوئی اور کر سکتا تھا؟ کون پھونک مارے گا تو زندہ ہوگا؟ نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو بتا دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بتا سکتا تھا؟ پچھلے نبیوں کا معجزہ اس نبی کی ذات کی حد تک محدود تھا. جب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے معجزہ بھی رخصت ہو گیا نا. جب دکھا ہی نبی سکتا، کوئی اور دکھا ہی نہیں سکتا. جب نبی رخصت ہوئے تو معجزہ بھی رخصت ہو گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ معجزہ دیا، یہ قرآن، جو اپنے دکھانے میں صرف نبی کا محتاج نہیں ہے. مجھ جیسا ادنا سا امتی غلام بھی قرآن اٹھا کر کسی کو بھی چیلنج کر سکتا ہے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. اگر تو اس کو جھوٹا ثابت کر سکے، اس جیسی ایک آیت لے آ، ہم تجھے مان لیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے. قیامت تک کوئی ایک آیت پیش نہیں کر سکتا. اپنے نبی کے معجزے کو میں ادنا امتی بھی آج پیش کر سکتا ہوں. یہ کام کوئی اور نبی کے امتی کو حاصل نہیں ہوا، یہ محمد الرسول اللہ کے امتی کو حاصل ہوا ہے. یہ اعجاز مجھے آپ کو حاصل ہوا، اور یہ اعجاز کیوں نہ حاصل ہو کہ ہمیں امتی بھی اس کا بنایا جو خاتم النبیین رحمت للعالمین، جن کی نبوت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے. یہ ہمارے لیے اعجاز کی بات ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے. تو اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیے. اب میرا گلا تھک گیا ہے، آپ کو تو مجھے لگتا ہے ابھی دل کر رہا ہے کہ کوئی 15-20 منٹ اور لا لئیے، ہیں کر رہا ہے دل، لیکن میری گلا بھی مک گئی ہیں. صرف گلا ہی نہیں تھک گیا. بہرحال 15-20 منٹ تو اور میں بول سکتا ہوں، لیکن آج میرا سمندری میں درس تھا، ادھر بھی تقریباً 1.25 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا خطاب تھا، اس لیے اب میں تھک گیا ہوں، زیادہ باتیں نہیں کر سکتا. لیکن امید ہے کہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ایک قرآن کی محبت کو اجاگر کرنے والی ہوں گی، قرآن سے آپ کی وابستگی پیدا کرنے والی ہوں گی. اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی طرف عام طور پہ میری، ہم جیسے گناہگاروں کی توجہ نہیں جاتی. ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ہم ان چیزوں کو نہیں سیکھتے. وگرنہ یقین مانیے اگر آپ پڑھیں، جو آپ کو استاد پڑھاتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ نیکسٹ سٹیپ میں آپ کو وہ اس طرف لے کے جائیں کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف جو ہے یہ ایک باقاعدہ علم ہے. قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر،
وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ میں یہاں پر کیوں ہوں. مجھے اگر یہاں پر سے اٹھا دیا جائے تو میرے معنی میں کیا تبدیلی آئے گی. مجھے اگر الف لام میم، یہ سورۃ البقرہ کے شروع میں الف لام میم کیوں ہے، یہاں پر الف لام را کیوں نہیں آ گیا؟ دسو جی، ہے نا بات؟ یہاں پر الف لام را کیوں نہیں آ گیا؟ یہاں پر کاف ہا یا عین صاد کیوں نہیں آ گیا؟ ذالک الکتاب کی بجائے ذالکا کی بجائے یہاں ہاذا کیوں نہیں آ گیا؟ تو یہ تو قرآن کا ایک ایسا سمندر ہے کہ آپ حیران ہو جائیں کہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی یہ چیلنج نہیں کر دیا، بلکہ وہ ایک کافر کی مجھے بات یاد آ گئی. وہ کہتا ہے، بات اللہ جب ہدایت دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو کسی مسلمان ہو گیا، اس کو کسی نے پوچھا کہ تمہیں قرآن مجید کی کون سی ایسی بات اٹریکٹ کی، کلک کی کہ جس سے تم مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میں سورۃ اللہب پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اب آپ مجھے بتائیں کوئی سورۃ لہب میں کیڑی ایسی گل ہے کہ بندہ مسلمان ہو جائے؟ دسو جی. سورۃ لہب میں وہ کون سی ایسی بات ہے؟ کوئی اس میں جنت کا ذکر ہے؟ کوئی اس میں جہنم کا ذکر ہے؟ بتائیں. کوئی اس میں رب کی کبریائی کا ذکر ہے؟ ایک ابو لہب کے ہلاک ہو جانے کا ذکر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس سورت کو پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس سے اس نے پوچھا بھی تجھے ایسی کون سی بات اس میں لگی کہ تو مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جب سورۃ اللہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس وقت ابو لہب زندہ تھا؟ اس نے کہا زندہ تھا. اس نے کہا زندہ تھا؟ اس نے کہا زندہ تھا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا؟ اس نے کہا دشمن تھا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ اس نے کہا چاہتا تھا. اس نے کہا سورت جب نازل ہوئی ابو لہب زندہ تھا، ابو لہب موجود تھا، ابو لہب کافر تھا. اگر ابو لہب صرف کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن غلط ثابت ہو جاتا. بتاؤ ہو جاتا کہ نہ ہو جاتا؟ ابو لہب نے جو کہا کہ میرے خلاف سورت نازل ہوئی، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اگر ابو لہب کلمہ پڑھ لیتا تو کتنا چانس تھا ابو لہب کے پاس نبی کو جھوٹا کرنے کا، کتنا زبردست چانس تھا ابو لہب کے پاس نبی کو جھوٹا کرنے کا. لیکن اس نے کہا کہ سورت نازل ہو جانے کے باوجود ابو لہب کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی، اور اس کا انجام وہی ہوا جو سورت میں لکھا تھا. اس بات نے مجھے ایمان لانے پر مجبور کر دیا کہ یہ قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا. اگر یہ جھوٹا ہو سکتا تو ابو لہب اس کو جھوٹا کر دکھاتا. لیکن یہ قرآن، وہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام گئے نا، وہ بڑا زبردست واقعہ ہے. تو ایک بستی والوں کے پاس گئے تو ان کو کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو ہماری، پر وہ اگوں کوئی پکے وابیس، انہوں نے کہا نا اسی نہیں کرنی. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفَهُمَا، انہوں نے انکار کیا کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں. لیکن پھر کوئی لاج تو رکھنی ہوتی ہے نا. جب قرآن نازل ہوا تو آپ کو پتہ ہے عربوں میں نا خاندانوں کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے. نسل در نسل ان کو اپنے خاندان یاد بھی رہتے ہیں، اور پورا ایک سلسلہ وار جو ان کا وراثت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے آباء و اجداد کا، وہ پورا یاد رہتا ہے ان کو. اور اسی لیے آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں اپنے دادے پردادے سے آگے تک وہ پورا نسب نامہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں اتنا رواج نہیں ہے، ہمیں اپنے پردادے کا نام نہیں یاد. بہرحال تو جب وہ آیت نازل ہوئی نا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفَهُمَا، تو وہ بستی والے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے پتہ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر کس بستی کے پاس گئے تھے. لوگوں کو، وہ ہمارے آباء و اجداد تھے.
آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف اتنا کریں. کرنا کیا؟ صرف ایک نقطہ نیچے سے اٹھانا ہے، اوپر کے 2 کر دینے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفَاهُمَا کو آپ کر دیں فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفَاهُمَا. فَأَبَوْا کا معنی انہوں نے ضیافت مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا. فَأَتَوْا کا معنی وہ دوڑتے ہوئے آئے، آؤ آؤ تاڑی مہمان نوازی کریے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او نادانو، تم نقطے کی بات کرتے ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی قرآن مجید میں کمی کرنا یا قرآن مجید میں اضافہ کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے. اگر میرے اختیار میں نہیں ہے تو کائنات کے کسی انسان جن میں یہ جرت نہیں ہے کہ قرآن کے ایک نقطے کو بھی بدل سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے پر یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی طے پایا کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملنی اور یہ قرآن نازل ہونا. تو جب قرآن کا نزول شروع ہوا نا، جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو جانتے ہیں اللہ رب العزت نے کائنات کے نظام کے اندر تبدیلی کر دی. کائنات کے قوانین بدل گئے، کائنات کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی. تبھی تو جنات کی ایک جماعت وادی نخلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی کہ جنات جو آسمانوں پر چلے جایا کرتے تھے اب انہیں آسمانوں تک رسائی حاصل نہیں، نیچے ہی ان کو مار دیا جاتا تھا. تو انہوں نے وفد بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو اور دنیا میں ایسا کیا انوکھا کام ہو گیا کہ ہمارے اوپر پابندیاں لگ گئیں، ہمیں اب اوپر تک جانے نہیں دیا جاتا. تو جب انہوں نے پوری دنیا میں وفد بھیجے تو ایک وفد نے گزرتے ہوئے وادی نخلا میں فجر کی نماز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو اسی وقت وہاں اتر گئے. کہا یہ وہ کلام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کا نظام بدل دیا ہے، یہ وہ کلام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کے نظام میں سختیاں کر دی ہیں اس کی حفاظت کے لیے. تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لیا. اور میں یہ بات اللہ رب العزت کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر آنکھوں والے قرآن پڑھنا چھوڑ دے، اللہ نابینوں کو حافظ بنا دے، مگر قرآن قیامت تک ضائع ہونے والی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام، اس کی حفاظت اس نے کرنی اور اس نے کر کے دکھائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں محبت نصیب فرما دے، اس قرآن کو قیامت والے دن ہمارا سفارشی بنا دے. جن بھائیوں نے ترجمۃ القرآن کلاس کا اہتمام کیا، کروایا، اس میں شریک ہوئے، اس کو پڑھا، سکھانے والے قاری صاحب، سیکھنے والے طالب علم، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اس قرآن کی تعلیم کو ذریعہ نجات بنا دے. اور جنہوں نے ان کو اس پر ابھارا، جنہوں نے ان کو ترغیب دلائی، غرض کے ہر کوئی جو اس میں شامل ہوا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا برابر اجر عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال. اذهب البأس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
یا اللہ جتنے بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ قرآن کے مکمل کرنے کا، تکمیل کرنے کا اعزاز ہے کہ ہم یہاں تیرے قرآن کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں، اور اے اللہ یہ موقع قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اور اس نیکی سے جو ہمارے بھائیوں نے کی ہے، ہم اس نیکی کو تیرے سامنے پیش کرتے ہوئے، اس نیکی کو وسیلہ بناتے ہوئے تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری حاجات ضروریات کو پورا فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ جو بھائی معاشی طور پر پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یہاں موجود میرے جتنے بھی عزیز اقربا، میرے دوست احباب، بزرگ بھائی، اے اللہ دل میں جو تمنا لیے بیٹھے ہیں ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ کوئی بھائی کسی مشکل کا شکار ہے، اللہ اس مشکل سے اس کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کو بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ معاشی تنگی انسان کو فقر کے قریب کر دیتی ہے، کفر کے قریب کر دیتی ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسی تنگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ معاشی فراوانی عطا فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کر کے جنت پا لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ یا اللہ ہمارے بھائی ضیاء الرحمن صاحب کے والد صاحب تیرے پاس پہنچ گئے، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو جنت کے باغوں میں سیریں کروا۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ جو اپنی بیٹیوں کی طرف سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی بیٹیوں کو گھروں میں سکھ چین نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ اولاد سے پاک صرف تیری ذات ہے۔ اے اللہ جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے۔ اے اللہ یہاں موجود جتنے بھی بھائی کوئی آپس میں اگر ناراض ہے، کوئی آپس میں اگر کوئی کدورت ہے، اے اللہ ان کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں سے نفرتوں کو نکال دے۔ اے اللہ جس طرح صف میں ہم قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی آپس میں ملا دے۔ اے اللہ کوئی رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کو آپس میں ملا دے، کوئی ناراضگیاں ہیں اللہ صلح میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ جس طرح آج ہم یہاں پر جمع ہیں، اے اللہ ہمیں اسی طرح جنت میں بھی جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے۔ اے اللہ عرش کے سایوں میں سے ایک سایہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے۔ اے اللہ عزت کی موت نصیب فرما، اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما۔ فتنوں کے اس دور میں اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ دلوں میں طمع بھر چکا، اے اللہ دلوں میں حسد پھیل چکا، اے اللہ دل لالچی ہو گئے، اے اللہ دل مفاد پرست ہو گئے، اے اللہ ان اخلاقی برائیوں سے ہمارے دلوں کو پاکی نصیب فرما دے۔ اے اللہ دلوں کو پاکی نصیب فرما دے۔ اے اللہ روح میں تڑپ پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس کلام کو ہماری روح کی غذا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے سینے کی بہار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے غموں کا مداوع کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔